ایک خراسانی شخص بغداد میں آیا جو حج کے لیے جا رہا تھا۔ اس کے پاس ایک دوست کا موتیوں کا ہار تھا جس کی قیمت 1000 دینار تھی۔ اس نے بیچنے کی کوشش کی مگر فروخت نہ ہو سکا۔ وہ ایک عطار کے پاس آیا جس کی اچھی شہرت تھی۔ اس کے پاس ہار کو بطور امانت رکھ دیا اور حج کو چلا گیا۔ پھر جب وہ واپس آیا اور عطار کے لیے ہدیہ لے کے اس کے پاس آیا، عطار نے کہا آپ کون ہیں اور یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں وہی شخص ہوں جس نے تمہارے پاس ہار امانت رکھا تھا۔ تو اس نے اس سے بات ہی نہ کی اور دھکے دے کر دکان سے نیچے پھینک دیا اور کہنے لگا تو مجھ پر ایسے ہی دعوے کر رہا۔ لوگ جمع ہو گئے اور حاجی سے کہنے لگے کہ جس شخص پر تو دعویٰ کر رہا ہے وہ نہایت نیک شخص ہے۔ حاجی حیرت میں تھا اور بار بار اپنی بات لوگوں کو سناتا تھا مگر بجز گالیوں اور مار کے اس کو کچھ نہ ملا۔ کسی نے اس کو کہہ دیا کہ امیر عزالدولہ کے پاس جاؤ، ان کو ایسے امور میں بڑی فراست حاصل ہے۔ تو اس نے اپنا پورا واقعہ لکھ کر کسی مقرب کی معرفت امیر کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس کو آواز دی گئی تو یہ حاضر ہوا۔ امیر نے اس سے پورا واقعہ معلوم کر کے فرمایا کہ کل صبح جا کر اس کی دکان پر بیٹھ جاؤ، اگر وہ نہ بیٹھنے دے تو اس کے سامنے کی کسی دکان پر بیٹھ جاؤ اور مغرب تک بیٹھے رہو اور اس سے بات نہ کرو۔ اسی طرح 3 دن کرو۔ چوتھے دن ہم ادھر آئیں گے اور کھڑے ہو کر تم سے سلام علیکم کریں گے، تم کھڑے نہ ہونا اور نہ وعلیکم السلام سے آگے کوئی لفظ بولنا، اور جو کچھ میں تم سے سوال کروں صرف اسی سوال کا جواب دینا اور کچھ نہ کہنا۔ پھر واپسی کے بعد تم اس عطار سے ہار کا ذکر چھیڑ دینا، پھر جو کچھ جواب وہ تم کو دے اس کی مجھ کو اطلاع دینا۔ اگر وہ تم کو ہار واپس کر دے تو اس کو لے کر ہمارے پاس آ جانا۔ اس ہدایت کے مطابق یہ شخص عطار کی دکان پر بیٹھنے کے لیے پہنچا مگر اس نے بیٹھنے نہ دیا تو وہ سامنے کی دکان پر بیٹھ گیا اور 3 دن تک بیٹھتا رہا۔ جب چوتھا دن ہوا تو امیر ایک شاندار جلوس کے ساتھ ادھر آئے اور جب اس خراسانی کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور اسلام علیکم کہا۔ حاجی نے اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہی وعلیکم السلام کہا۔ امیر نے کہا بھائی صاحب آپ یہاں تشریف لائے ہیں مگر ہم سے نہیں ملتے، نہ کوئی خدمت ہمارے سپرد کرتے ہیں۔ اس نے جواب میں جیسا کہ طے ہوا تھا لمبی گفتگو سے بچتے ہوئے معمولی ہاں ہوں کی، مگر امیر اس سے اصرار کرتے رہے اور کھڑے رہے اور ان کی وجہ سے پورا لشکر کھڑا رہا۔ اس سے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص امیر کا بڑا محترم دوست ہے اور اس عطار پر تو خوف سے غشی طاری ہونے لگی۔ جب امیر رخصت ہو گئے تو عطار نے حاجی سے کہا کہ میاں یہ افسوس ہے کہ تم نے یہ نہ بتایا کہ تم نے ہمارے پاس وہ ہار کس زمانہ میں رکھا تھا اور وہ کس چیز میں لپٹا ہوا تھا، تم مجھے یاد دلاؤ شاید یاد آ جائے۔ اس نے اس کو سب کچھ بتایا۔ اب وہ ڈھونڈنے کے لیے کھڑا ہوا، سب طرف ہاتھ مارنے کے بعد ایک تھیلا سے وہ ہار نکل آیا تو کہنے لگا میں در حقیقت بالکل بھول گیا تھا، اگر تم پورا حال نہ بتاتے تو اب بھی یاد نہ آتا۔ حاجی نے ہار لے لیا۔ اب اس نے دل میں کہا کہ اب امیر کو بتانے سے کیا فائدہ ہوگا۔ پھر اس کو یہ خیال آیا کہ شاید امیر ہی خرید لے، تو ان کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ عرض کیا۔ امیر نے وہ ہار دے کر اپنے حاجب کو اس عطار کی دکان پر بھیجا، جس نے عطار کو پکڑ کر وہ ہار اس کے گلے میں ڈال دیا اور اس کو دکان کے دروازے پر ہی پھانسی دے کر لٹکا دیا اور منادی کر دی گئی کہ یہ اس شخص کی سزا ہے کہ جس کے سپرد ایک امانت کی گئی مگر وہ منکر ہو گیا۔ جب دن گزر گیا تو حاجب نے اس کی گردن سے ہار نکال کر حاجی کے سپرد کر دیا اور جانے کی اجازت دے دی۔